عجیب بات تھی کہ اس کا ذہن بالکل الجھا ہوا تھا جب تک کہ میرا کی مایوس کنسسکیاں اسے حقیقت میں واپس نہ لے آئیں۔ تبھی اسے شدید غصہ آیا۔ فریہ کتنی چالاک تھی۔ افسوس اس رات اس کی رائے فریہ کے بارے میں کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ زارون، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ ایک بات تھی کہ شہزام نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اب تم نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ محبت کرے گا اور کبھی مجھے چھوڑے گا نہیں؟ میرا کے الفاظ زارون کے چہرے پر ایک تماچے کی طرح تھے جو اسے چبھن کا احساس دلا رہے تھے۔ میرا، مجھے افسوس ہے، مجھے چند دن پہلے ہی پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ زارون نے نظریں جھکاتے ہوئے وضاحت دی۔ مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں، لیکن میرے خاندان والے اس بچے کو مارنے کے حق میں نہیں ہیں۔ میرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، آنسو اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اس بچے کو پیدا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں کیا کروں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں راستے سے ہٹ جاؤں؟ زارون کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ میرے والدین اس بچے کی پرورش کریں گے جب وہ پیدا ہو جائے گا۔ زارون، تم بہت معصوم ہو، میرا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے، اور اگر وہ بچے کا بہانہ بنا کر تم سے نکاح بھی کر چکی ہے تو تمہیں اس سے پھر بھی نفرت ہی رہے گی۔ اسی لیے وہ اب یہ سب کر رہی ہے تاکہ تمہارا اعتماد جیت سکے اور آہستہ آہستہ تمہیں اپنے قریب کر سکے، پھر وہ ہماری محبت کو تباہ کر دے گی۔ میرا نے کڑوے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ زارون اس کی باتوں سے بالکل الجھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فریہ ایسی ہو سکتی ہے۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ میرا نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ پر زیادہ اعتماد نہیں کرو گے، اس لیے میں نے ابھی کی کال ریکارڈ کر لی تھی۔ سنو۔ اس نے ریکارڈنگ چلائی۔ جیسے ہی زارون نے فریہ کی وہ مغرور آواز سنی، میں تمہیں اتنا اچھا آدمی نہیں لینے دوں گی، تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ زارون، میں تم پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں فریہ کو اس بچے کو ضائع کرنے کے لیے کہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کا کسی اور سے بچہ ہو۔ میں صرف ہمارا بچہ چاہتی ہوں۔ میں تمہارا خیال رکھتی ہوں، اسی لیے میں اتنی صبر اور قربانی نہیں دے سکتی۔ میرا دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتی گئی اور آنکھیں لال کرتے ہوئے چلی گئی۔ زارون نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کا دل بری طرح دکھا۔ یہ سب فریہ کی غلطی تھی، وہ عورت جو اپنی حد میں رہنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے صرف بچے کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لیکن وہ حد سے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس رات زارون سو نہ سکا۔ اگلی صبح وہ غصے میں فریہ کے گھر پہنچا۔ آنٹی صوفیہ نے دروازہ کھولا اور مسکرا کر کہا، مس فریہ ابھی اوپر قبر تبلیغ کر رہی ہیں۔ زارون لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اوپر چلا گیا۔ چونکہ گھر میں عام طور پر کوئی مرد نہیں آتا تھا، فریہ نے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ زارون بنا اجازت اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر کمرے میں کھڑی فریہ پر پڑی، اس کی سانس اٹک گئی۔ وہ نازک کمر، وہ چمکدار سفید جلد، وہ خوبصورت خدوخال، اس کی آنکھوں میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ یہ پہلی بار تھا
کہ وہ کسی عورت کے جسم کو اتنے واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ آنٹی صوفیہ، کیا یہاں؟ جیسے ہی فریہ نے پلٹ کر زارون کی گہری نظریں دیکھیں، اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً چلاتے ہوئے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ زارون نے بے چینی سے گہرا سانس لیا۔ بکواس! اس کے جسم میں عجیب سا رد عمل ہو رہا تھا۔ اس عمل حال میں وہ نیچے کیسے جا سکتا تھا؟ اس نے جلدی سے فریہ کے کمرے کے اندر موجود باتھ روم میں پناہ لے لی۔ فریہ نے جلدی سے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن باتھ روم کے اندر کسی کی موجودگی کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ زارون میرے باتھ روم میں کیا کر رہا ہے؟ فریہ کو سخت الجھن ہوئی۔ وہ صفائی پسند تھی۔ اس نے فوراً جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ زارون، نیچے بھی باتھ روم ہے، تم میرے باتھ روم میں کیوں گھس گئے؟ چپ رہو، زارون کی بھاری آواز اندر سے آئی۔ تمہاری آواز اتنی عجیب کیوں لگ رہی ہے؟ فریہ نے الجھن سے پوچھا۔ کہیں تم قبض کا شکار تو نہیں ہو؟ فریہ کو جیسے ہی یہ خیال آیا، اس کا چہرہ کرائیت سے بھر گیا۔ کس نے تمہیں اجازت دی کہ تم میرے نجی باتھ روم میں بیٹھ کر یہ سب کرو؟ اتنی بدبو پھیل رہی ہوگی۔ باتھ روم میں زارون غصے سے اس قدر بڑھ گیا کہ تقریباً فالج کا شکار ہونے والا تھا، مگر وہ فریہ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ چھوڑو، بہتر یہی تھا کہ وہ یہ نہ جانے کہ اس نے اس کے باتھ روم میں کیا کیا تھا۔ لعنت! کچھ منٹ بعد جب وہ باتھ روم سے نکلا تو اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر فریہ پر پڑی، اس نے دیکھا کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھے نفرت سے اسے دیکھ رہی ہے۔ فریہ، ڈرامہ بند کرو، تم اندر سے خوشی محسوس کر رہی ہو، ہے نا؟ زارون نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی شرمندگی محسوس نہیں کی تھی جتنی اس وقت کر رہا تھا۔ کہ تمہیں معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں، اسی لیے تم نے جان بوجھ کر کپڑے اتارے تاکہ مجھے بہکا سکو؟ کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ فریہ غصے سے تقریباً بے قابو ہو گئی۔ یہ میرا کمرہ، میرا گھر ہے، تم دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر گھس آئے اور مجھے دیکھ لیا۔ میں تو ابھی تک تم سے اس بات کا حساب بھی نہیں لیا اور تم الٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہاری نیتوں سے لا علم ہوں، زارون نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم نے میرا سے کل رات کیا کہا تھا؟ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تم مجھے بہکانا چاہتی ہو اور میرا سے میرا رشتہ توڑنا چاہتی ہو۔ تم بہت چالاک ہو۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ فریہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئیں۔ ہاں، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں یاد نہیں کہ تم نے کل رات میرا سے کیا کہا تھا؟ زارون نے سرد لہجے میں یاد دلایا۔ فریہ حیران رہ گئی۔ ٹھیک ہے، صبرین بالکل درست کہہ رہی تھی، میں نے یہ سب جان بوجھ کر میرا کو تیش دلانے کے لیے کہا تھا۔ مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ اس نے سبی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ بس کرو، کیا صبرین کی وجہ سے میرا کافی بدحال نہیں ہو چکی؟ زارون نے غصے سے چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے تم سے فضول باتیں نہیں کرنی، چلو میرے ساتھ۔ فریہ کو خوف تھا کہ زیادہ غصہ کرنے سے کہیں اس کا بچہ نہ ضائع ہو جائے، اس لیے پلٹی اور جانے لگی۔ رکو وہیں، زارون اس کے پیچھے لپکا۔ تمہیں میرے ساتھ اسپتال چلنا ہوگا۔ کس لیے؟ ابورشن کروانے کے لیے۔ زارون کے لہجے میں سختی تھی۔ اگر فریہ کوئی شریف عورت ہوتی جو اپنی حد میں رہتی تو اسے بچہ پیدا کرنے دیتا، لیکن کل رات کے بعد اسے اس عورت کی چالاکی کا
اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ لعنت ہو تم پر، فریہ نے غصے میں آ کر گالی دے دی۔ کتنی شرم کی بات تھی، کل رات تک وہ اسے ذمہ دار انسان سمجھ رہی تھی اور لگا تھا کہ وہ اچھا باپ بنے گا، لیکن اگلی ہی صبح وہ اتنا سنگ دل اور بے رحم ہو گیا کہ اس کا دل ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ چلو نکلتے ہیں، زارون نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جا رہی۔ فریہ نے مزاحمت کی۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہر حال میں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، بلکہ اسے یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ زارون کی مرضی کے مطابق اسے اپنا فیصلہ بدلنا پڑے۔ یقیناً تمہاری وہ بات کہ ہم دونوں کا ایک مشترکہ دشمن ہے اور تم میرے خاندان کو حمل ضائع کرنے پر راضی کرنے والی ہو، سب جھوٹ تھا۔ تم صرف اس بچے کو رکھنا چاہتی ہو تاکہ تمہیں میرے ساتھ رہنے میں آسانی ہو۔ زارون نے نہ صرف اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑے رکھی بلکہ دوسرے ہاتھ سے اسے مزید جکڑ لیا۔ زارون مجھے چھوڑ دو، فریہ نے زور سے اسے دھکا دیا۔ وہ لکڑی کی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے جا گری۔ فریہ، اسی لمحے دروازے سے اندر داخل ہونے والی صبرین نے فریہ کو سیڑھیوں سے نیچے گرتے دیکھا۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ فریہ اپنے پیٹ کو پکڑے درد سے کرا رہی تھی۔ سبی، بہت تکلیف ہو رہی ہے، فوراً ایمبولینس بلاؤ۔ صبرین نے آنٹی صوفیہ کو حکم دیا۔ آنٹی صوفیہ نے جلدی سے فون اٹھایا اور ایمرجنسی نمبر 000 ملا دیا۔ اسی لمحے زارون کو ہوش آیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی گر جائے گی۔ یہ سب حادثہ تھا، اس نے اسے دھکا نہیں دیا تھا، یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ میں اسے اٹھا لیتا ہوں۔ زارون گھبرا کر نیچے دوڑا اور فریہ کو اٹھانے کے لیے جھکا، مگر صبرین نے فوراً اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنکھ بھری ہوئی تھی۔ دفع ہو جاؤ، تم اپنے بچے کو مارنے کے لیے اتنے بیتاب ہو؟ کون جانتا ہے تم فریہ کو اٹھاتے وقت جان بوجھ کر بچے کو نقصان پہنچا دو۔ صبرین یزدانی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، کیا میں اتنا ظالم انسان ہوں؟ شٹ، وہ بلیڈنگ کر رہی ہے۔ زارون کا دماغ سن ہو گیا۔ فریہ نے نیچے دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سبی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، حرکت مت کرو۔ آنٹی صوفیہ، میری مدد کریں، ہم اسے نیچے لے کر چلتے ہیں، صبرین نے جلدی سے کہا۔ آنٹی صوفیہ نے بھی دروازہ کھولتے وقت زارون کو یہ کہتے سن لیا تھا کہ وہ فریہ کا اسقاط حمل کروانا چاہتا ہے۔ وہ بھی زارون پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ صبرین اور آنٹی صوفیہ نے فریہ کو سہارا دیا اور لفٹ کے ذریعے نیچے لے گئی۔ ایمبولینس تیزی سے پہنچی اور فریہ کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ راستے میں درد کی شدت سے فریہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی اسے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ صبرین نے فوراً شاہ فیملی کو کال کی۔ انکل ہارون، آپ کے بیٹے نے فریہ کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا، فوراً اسپتال پہنچے، شاہ فیملی کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ زارون کے اوساں خطا ہو گئے۔ ارے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اسے دھکا نہیں دیا، وہ خود۔ صبرین نے اسے جملہ مکمل کرنے کا موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ صبرین، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ زارون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بدلے میں تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر صبرین نے فوراً بچاؤ کیا اور ایک شانہ پھینکنے
کی تکنیک سے اسے فرش پر پٹک دیا۔ آہ، بہت درد ہو رہا ہے۔ زارون کی کمر جیسے ٹوٹنے والی تھی۔ تمہیں بھی درد ہو رہا ہے، مگر یہ تکلیف اس درد کے برابر نہیں جو فریہ سہ رہی ہے۔ صبرین نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ زارون شاہ، کہتے ہیں کہ درندہ بھی اپنے بچوں کو نہیں کھاتا۔ اگر تمہیں فریہ سے محبت نہیں ہے تو نہ صحیح، مگر وہ تمہارے بچے کی ماں ہے۔ تم میرا سے محبت کر سکتے ہو، مگر کسی سے محبت کرتے کرتے درندہ تو مت بنو۔ میں نے اسے دھکا نہیں دیا، وہ خود پھسل کر گری تھی۔ زارون جھنجھلا گیا۔ صبرین طنزیہ مسکرائی۔ تو تم اب بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہے؟ اگر تم اسے زبردستی ابورشن کے لیے گھسیٹنے کی کوشش نہ کرتے تو کیا وہ گرتی؟ زارون کا خوبصورت چہرہ صبرین کی بات سن کر سفید پڑ گیا۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آیا۔ مریضہ کے رحم کی اندرونی تہہ کو نقصان پہنچا ہے۔ ماں اور بچہ بھی خطرے میں ہے، مگر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اسے بچا لیں۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، زارون نے بے خیالی میں کہا۔ چپ کر جاؤ، صبرین نے سختی سے اسے گھورا۔ بچے کو بچاؤ۔ اچانک ہارون اور ونیزا بھاگتے ہوئے آئے۔ ڈاکٹر، وہ میرا پوتا ہے، آپ کو ہر حال میں میرے پوتے کو بچانا ہوگا، ونیزا نے فکر مندی سے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا، دراصل میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی۔ اگر ہم ایبورشن کریں تو مریضہ کو DNC کا سامنا کرنا پڑے گا، جو اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور آئندہ اسے حاملہ ہونے میں شدید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ صبرین حیران رہ گئی۔ لگتا تھا فریہ کو یہ بچہ رکھنا ہی تھا۔ پھر بچہ بچانے کی کوشش کریں۔ وہ جانتی تھی کہ فریہ کبھی بھی ماں بننے کا حق کھونا نہیں چاہے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں سائن کریں۔ ڈاکٹر نے قلم نکالا۔ صبرین نے دستخط کر دیے۔ زارون پریشان تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا فریہ نے اندر ڈاکٹروں کو رشوت دی ہے؟ یہ سن کر صبرین کا پاڑا چڑھ گیا، مگر ہارون زیادہ تیز اور بے رحم نکلا۔ ایک مرد کے تھپڑ کی شدت عورت کے تھپڑ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ زارون کے منہ سے فوراً خون نکل آیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈیڈ، دفع ہو جاؤ، ہارون نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، شاہ فیملی کا اب تم سے کوئی تعلق نہیں، فریہ کے بچے کا بھی تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تمہیں اس کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ، میرا کے ساتھ رہو، اب تم دونوں کو کوئی نہیں روکے گا۔ نہیں ڈیڈ، میرے نصیب میں اتنا ظالم بیٹا کیوں آیا؟ ونیزا نے مایوسی سے سر ہلایا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، لیکن تم نے پھر بھی ہمیں مایوس کیا۔ چلے جاؤ، آج کے بعد ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ زارون کے دل میں کرواہٹ بڑھ گئی۔ ڈیڈ، موم، میں نے واقعی اسے دھکا نہیں دیا۔ کیا آپ واقعی ایک پوتے اور فریہ کی خاطر مجھ سے اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں؟ کیا تم اب بھی نہیں سمجھ رہے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے تمہارا ضمیر ہونا چاہیے اور ہتھ پار نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم جیسے شخص کو میرا بیٹا کہلانے کا کوئی حق نہیں، تمہیں شاہ فیملی میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ہارون غصے سے کانپتے ہوئے چلائے۔ دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ زارون سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے۔ زارون نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر سب کی نفرت بھری نظروں کے سامنے
وہ خاموش ہو گیا۔ آخرکار وہ پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ اس کے پورے وجود پر تنہائی چھا گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب کوئی اسے میرا کے ساتھ ہونے سے نہیں روکے گا، لیکن پھر بھی اسے خوشی کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ انکل ہارون، صبرین کو توقع نہیں تھی کہ ہارون زارون کو شاہ فیملی سے ہی نکال دیں گے، لیکن پھر بھی اس نے ہارون اور ونیزا کو پوری حقیقت بتا دی۔ بہرحال اس سارے معاملے میں زارون کا ہاتھ ضرور تھا۔ اگر وہ فریہ پر ایبورشن کے لیے دباؤ نہ ڈالتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہارون نے ایک گہری سانس لی۔ ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں سمجھا تھا کہ زارون میں ابھی بھی کچھ ذمہ داری کا احساس باقی ہے، اس لیے دونوں کا نکاح کر دیا، مگر میرا کی وجہ سے اس کی ساری انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ صبرین نے پریشانی سے کہا۔ لیکن بچہ پیدا ہوگا، ہم فریہ کے ساتھ اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں گے، ونیزا نے کہا۔ ہم یہاں آتے ہوئے مسٹر شاہ سے بات کر چکے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ احسان فریہ کو اپنی گود لی ہوئی بیٹی کے طور پر اپنائے۔ وزیر اعظم کی گود لی ہوئی بیٹی ہونے کے ناطے میں یقین رکھتی ہوں کہ فریہ کو مستقبل میں اپنی پسند کا ساتھی مل جائے گا اور کوئی اسے نقصان پہنچانے کی جرات نہیں کرے گا۔ صبرین کا دل زور سے دھڑکا۔ وزیر اعظم کی گود لی ہوئی بیٹی یقیناً ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس کے علاوہ احسان کا صرف ایک بیٹا تھا جو قانونی شعبے میں کام کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی بھی فریہ سے پنگا لینے کی جرات نہیں کرے گا۔ کچھ وقت بعد ہم ایک شاندار تقریب منعقد کریں گے جس میں فریہ کو احسان کی بیٹی کے طور پر متعارف کرایا جائے گا۔ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ فریہ شاہ فیملی کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ شاہ کارپوریشن کے 10% شیئر اس کے نام کیے جائیں گے، لیکن یہ شیئرز صرف اسی بچے کو وراثت میں ملیں گے جو اس وقت فریہ کے پیٹ میں ہے، ونیزا نے خلوص سے کہا۔ اس بارے میں فریہ کو بعد میں بتاؤں گی، صبرین نے کہا۔ شاہ فیملی کی باتوں میں واضح تھا کہ وہ واقعی مخلص تھے۔ ایک تو وہ زارون کے بے رحم رویے پر شرمندہ تھے، دوسرا وہ اس بچے کی فکر کر رہے تھے جو فریہ کے بطن میں تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب فریہ کو وارڈ میں منتقل کیا گیا تو اسے شاہ فیملی کے بارے میں بتایا گیا۔ میں مستقبل میں وزیر اعظم کی گود لی ہوئی بیٹی بننے والی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ فریہ، اگر تم نے یہ بچہ ضائع کیا تو تم ماں بننے کے حق سے محروم ہو جاؤ گی، صبرین نے بے بسی سے کہا۔ ہاں، لگتا ہے قسمت نے میرے لیے یہی فیصلہ کر رکھا تھا، فریہ نے تلخی سے کہا۔ وہ ہمیشہ ایک عام محبت بھرے رشتے کا خواب دیکھتی تھی۔ اسے ایسا آدمی چاہیے تھا جو ضرورت سے زیادہ امیر نہ ہو، لیکن جو اس سے سچی محبت کرے۔ پھر وہ شادی کرے گی، ایک خوشحال زندگی گزارے گی اور اپنے بچوں کی پرورش کرے گی۔ لیکن اب اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ونیزا نے اسے تسلی دی۔ پریشان مت ہو فریہ، اب تمہیں کسی کو چننے کی آزادی ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہیں فکر ہو کر ہم کوئی تمہاری ماضی کی ازدواجی حیثیت کو لے کر اعتراض کرے، لیکن بہت سی عورتیں دوبارہ شادی کر کے خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زارون سے
تم طلاق لینا چاہو تو لے سکتی ہو، اور اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو شاہ فیملی ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ فریا ہلکا سا ہنسی، مگر اس ہنسی میں تلخی تھی۔ لیکن میں اپنے بچے کو زارون کا نام نہیں دوں گی۔ پہلا، وہ اس کا حقدار نہیں۔ دوسرا، میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ میرا کو اپنی سوتیلی ماں کہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمارا اب زارون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کمپنی کو ایک بے دخلی کا دستاویز تیار کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ ہم جلد ہی اسے عوامی طور پر جاری کریں گے۔ ہارون نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ فریا حیران رہ گئی۔ شاہ فیملی واقعی کام کرنے میں بہت تیز تھی، تاہم وہ عجیب طور پر مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ زارون کو اپنی فیملی کھو کر ضرور خون تھوکنے کا دل کر رہا ہوگا۔ میرا اسے کتنے عرصے تک برداشت کرے گی؟ یہ سوچ کر اسے اچانک تجسس ہونے لگا۔ دوپہر 2 بجے شاہ کارپوریشن کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ پر ایک بیان جاری کیا گیا۔ شاہ کارپوریشن کے ڈائریکٹر ہارون شاہ باضابطہ طور پر اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے زارون شاہ کے ساتھ باپ بیٹے کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زارون کا شاہ فیملی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ شاہ خاندان کے افراد زارون سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ مسٹر زارون شاہ کے شاہ خاندان کی تمام جائیدادوں پر وراثتی حقوق بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی راہوں پر چلیں گے اور دوبارہ کبھی ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد جیسمی نے بھی بیان جاری کیا۔ شاہ کارپوریشن کی صدر نے زارون شاہ کے ساتھ اپنا بہن بھائی کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ جاسم شاہ، شاہ کارپوریشن کے نائب صدر نے زارون شاہ کے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ احسان شاہ نے زارون شاہ کے ساتھ چچا بھتیجے کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ شاہ خاندان کے بیانات ایک کے بعد ایک جاری ہوئے اور پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ آخر زارون نے ایسا کیا کر دیا کہ اسے شاہ خاندان سے نکال دیا گیا؟ پورا خاندان اس سے تعلق ختم کر رہا ہے۔ زارون واقعی بے وقوف نکلا۔ اس کے پاس ایسا باپ اور بہن تھی جن کے پاس $100 بلین کی جائیداد تھی۔ اس کا چچا وزیر اعظم بننے والا تھا، پھر بھی اس نے اپنی فیملی کو ناراض کر دیا۔ سنا ہے کہ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ زارون ہر حال میں میرا کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، جبکہ شاہ خاندان اس سے ناخوش تھا۔ وہ فریا کو اس کی منگیتر کے طور پر زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہ مستقبل کے وزیر اعظم کا خاندان ہے۔ کیا کوئی لالچی اور مادہ پرست عورت جیسے میرا اس خاندان کا حصہ بن سکتی ہے؟ آدھے گھنٹے بعد احسان نے اپنی فیس بک پر فریا کی ایک خوبصورت تصویر شیئر کی اور لکھا، میری بیوی اور میں کئی سالوں سے ایک بیٹی کی خواہش کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس صرف ایک شرارتی بیٹا تھا۔ خوش قسمتی سے میری بیوی اور فریا ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے گھل مل گئی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے اپنی گود لی ہوئی بیٹی بنا لیں۔ اگرچہ وہ ہمارے سابقہ بھتیجے کی منکوہ ہے، لیکن ہماری بیٹی بننا بھی کوئی برا آپشن نہیں۔ یہ دیکھ کر نیٹیزنز حیران رہ گئے۔ میں کنفیوز ہوں۔ تو زارون نے واقعی فریا سے نکاح کیا، لیکن ذمہ داری قبول نہ کرنے پر شاہ فیملی سے نکال دیا گیا۔ میں پہلے فریا کے لیے افسوس محسوس کر رہا تھا، لیکن اب میں اس سے حسد کر رہا ہوں۔ وہ وزیر اعظم کی بیٹی بن گئی ہے، ایک شہزادی۔
اگر وہ شہزادی بن سکتی ہے تو اسے زارون کی منگیتر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ واہ، کیا یہ موقع چھوڑا جا سکتا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ 4 سال پہلے لوگ فڑیا پر سڑکوں پر گندے انڈے پھینک رہے تھے؟ یہ خبر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں خواتین کو کمزور مت سمجھو۔ کون جانتا ہے کہ وہ کب طاقتور ہو کر دوبارہ ابھریں گی۔ سنا ہے کہ فڑیا نے یونیورسٹی کے زمانے میں ایک سینئر کو پرپوز کیا تھا، لیکن بعد میں ان کا بریک اپ ہو گیا۔ کیا وہ سینئر اب یہ خبر سن کر خون دکھے گا؟ اسی لمحے زارون شاہ نے حیرانی میں موبائل کی اسکرین کو گھو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے والد واقعی سنجیدہ تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عوامی سطح پر اس سے ناطہ توڑ لیا تھا، اور پورے شاہ خاندان نے اس فیصلے کی حمایت کی، یہاں تک کہ احسان نے فریہ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ تو وہ عورت اب اس کی کزن بن چکی تھی۔ نہیں، وہ اس کی کزن بھی نہیں تھی، کیونکہ اب وہ خود شاہ فیملی کا حصہ نہیں تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، حالانکہ اس نے رات میں بدترین انجام کے بارے میں سوچ لیا تھا جب اس نے فریہ کو زبردستی اس قاطع حمل کے لیے دھکیلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب حقیقت میں یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ شدید مایوسی اور بے بسی کا شکار ہو گیا۔ اسی لمحے زارون کو شدت سے کسی کی دلاسے کی ضرورت تھی، اور وہ صرف میرا کو ہی فون کر سکتا تھا۔